پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ برف میں راستے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انیتا نے ایک کتاب پڑھی، لیکن اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ دادی، میں بستر پر جا رہی ہوں، شب بخیر۔ وہ اپنے کمرے میں نہ گئی، بلکہ وہ باہر چلی گئی اور گہری برف میں چلنے لگی۔ جب وہ پھسل کر گر گئی تو اس کے پاؤں میں اتنی بری طرح موچ آ گئی کہ اب وہ اور چل بھی نہیں سکتی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب تک میں کسی کو ملوں گی تب تک تو میں جم چکی ہوں گی۔ وہ برف میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ آسمان میں ستارے چمک رہے تھے۔ انیتا نے اوپر دیکھا، کیا خدا اسے رہائی دے گا؟ اگرچہ وہ لوکس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی تھی۔ پھر اس نے لمبے لکڑی کے جوتے کی برف پر تیزی سے آنے کی آواز سنی۔ مدد کرو، لوکس، کیا یہ تم ہو؟ برائے کرم میری مدد کرو، میرے پاؤں میں موچ آئی ہے۔ میں برف والی گاڑی لے کر آتا ہوں، یہ لو میری جیکٹ جب تک میں واپس نہیں آتا۔ جب وہ دوبارہ اکیلی تھی تو اس نے اپنے پورے دل سے دعا کی۔ عزیز خداوند یسوع، میں گنہگار ہوں اور مجھے تیری ضرورت ہے۔ مہربانی سے میرے سب گناہ معاف کر دے۔ میں تیری بیٹی بننا چاہتی ہوں، اور یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ میں اس وقت مصیبت میں ہوں۔ آمین۔ لوکس برف والی گاڑی اور کمبل لے کر واپس آ گیا۔ لوکس، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ میں ہی تھی جس نے تمہارا گھوڑا خراب کیا۔ یسوع نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی برائے کرم مجھے معاف کر دو۔ اب میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ میرا خیال تھا کہ وہ تم ہی ہوگی۔ مجھے بتانے کے لیے شکریہ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ انیتا اپنے گھر پر محفوظ تھی اور اگلے دروازے پر لوکس نے دعا کی۔ خداوند یسوع، مہربانی کر کے مجھے ایک رائے دیجیے جس سے میں انیتا کو یہ ثابت کر سکوں کہ ڈینی کے حادثے کے بارے میں شرمندہ ہوں۔ پھر اسے شہر والے ڈاکٹر کا خیال آیا۔ کیا وہ پھر سے ڈینی کی ٹانگ کو مکمل بحال کر سکے گا؟ رات کے وقت اور برف کے طوفان کے درمیان لوکس خطرے کے باوجود لکڑی کے لمبے جوتوں کی مدد سے برف پر پھسل کر نیچے شہر میں اترا۔ تھکا ماندہ وہ سلامتی سے پہنچ گیا۔ ویسے تو یہ کرنا خطرناک تھا، لیکن اس کی یہ حرکت قابل قدر تھی۔ ڈاکٹر مدد کرنا چاہتا تھا۔ ڈینی کو لمبے عرصے تک ہسپتال میں رکنا پڑا، لیکن جب وہ گھر آیا تو بہت ہی خوشی کا سما تھا۔ وہ پھر سے چل سکتا تھا۔ لوکس کو آنے کی دعوت دی گئی۔ وہ بہت خوش تھا جب اس نے ڈینی کو بغیر سہارے کے چلتے دیکھا۔ ڈینی، تمہیں لوکس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا جب وہ مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے یہ اکیلے نہیں کیا، یسوع نے مجھے رائے دی۔ اس نے میری مدد کی کہ میں یہ کر سکوں۔ اور اس کا پرانا دوست جو پہاڑوں میں ہے، اس نے ہر چیز کے لیے پیسہ ادا کیا، لیکن وہ لوکس کا راز ہی بن کر رہا۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔